समुद्री तूफान आज पाकिस्तान से टकराएगा। भाईपर साहिली पट्टी से 200 किलोमीटर दूर रह गया। ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाके तूफान के रडार पर। खतरनाक तूफान के गिर्द 30 फीट बुलंद लहरें, 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान आज शमाल मशरक की तरफ बढ़ेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। सिंध के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिशें। रेंजर्स और फौजी दस्तों को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची में समुद्री तूफान की हॉक्स बे पर पहली टक्कर। समंदर के तेवर खतरनाक हो गए। हॉक्स बे पर तेज हवाओं और बिफरी लहरों का राज। 12 से 14 फीट ऊंची लहरें। पानी आबादी में दाखिल। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला। समुद्र का पानी रुकावटों को रोकता हुआ सड़क की तरफ बढ़ने लगा। हॉक्स बे रोड से चंद कदम के फासले पर आबादी मौजूद। साहिली समुद्र के अतराफ दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए। समुद्री तूफान की वजह से आंधी और बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान आज किसी भी वक्त टकरा सकता है। तूफान की असल शिद्दत का पता आज ही चलेगा। कराची में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। ठट्ठा, बदीन, सजावल और थरपारकर ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं कराची एयरपोर्ट पर छोटे जहाज़ों की परवाज रोक दी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 75 रिलीफ कैंप कायम किए हैं। कराची में इंतजामिया अलर्ट। शहर भर से बिल बोर्ड्स का सफाया। मखदूश और ख़तरनाक इमारतों को खाली करा लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ज़ेर तामीर इमारतों पर काम रखवा दिया। DHA में साहिल के करीब रहने वाले अफराद को भी घर खाली करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर एमरजेंसी मराकज़ बन गए। डिफेंस फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8 में कैंप कायम। बाबा भट्ट आइलैंड की गलियों में समुद्र का पानी आने से इलाका मकीन परेशान। केटी बंदर में समंदर की सतह मुसलसल बुलंद। साहिली इलाके को खाली करा लिया गया। ठट्ठा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खारोचान, घोड़ाबारी, भगान में बारिश। मकली, गलामुल्ला और गजोगा और समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कई एकड़ अराजी ज़ेरे आब। 13,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में सन्नाटा छा गया। साहिली इलाकों में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। केटी बंदर, इब्राहिम हैदरी और कराची फिशरी की जेटों पर लांचे नजरअंदाज। सिंध के साहिली इलाकों में समुद्र में शदीद तूफ़ानी। सजावल में समुद्री तूफान के असरात नुमायां होने लगे। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई देहात डूबने का खदशा। जाती में इनखिलाब मुकम्मल। लोगों को रेस्क्यू करके स्कूलों में कायम कैंपों में पहुंचा दिया गया। शाहबंदर के मकाम पर सैकड़ों अफराद पानी में फंस गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बदीन में लहरें बिफर गईं। साहिल तेज हवाओं की जद में आ गया। उमरकोट में तूफानी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। नवाबशाह में तेज हवाओं के साथ मट्टी का तूफान। कच्चे मकानात का शदीद नुकसान का खदशा। PNA की साइक्लोन भाईपर पर तूफानी कवरेज। कराची के साहिलों से लेकर केटी बंदर तक लम्हा बलहमा रिपोर्टिंग। PNN के रिपोर्टर्स खबरों के समुद्र से मोती चुन चुन कर लाते रहे। बिफरी मौजों में उतर कर समंदर का हाल बताया। PNN ठट्ठा, बदीन, सजावल और दूर दराज इलाकों के लोगों की आवाज़ बना, क्योंकि PNN है सबकी आवाज़। सिंध के साहिलों पर फंसे दर्जनों अफराद को बचा लिया गया। फौजी जवानों ने गांव मूसा तहसील खारोचंद में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पाक बहरिया का भी मुतासर इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गोताखोरों ने समुद्र में फंसे दर्जनों माहीगीरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रेंजर ने शाह बंदर, सजावल, ठट्ठा, घारो और बदीन में राशन पहुंचाया। मुतासर इलाकों में तिब्बी इमदाद के लिए मोबाइल, मेडिकल और रिलीफ कैंप कायम। रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद दस्ते भेजने का फैसला। सिंध के साहिली इलाकों से 64,000 अफराद का इनखिला। मुतासरा इलाकों से 82% से ज़ायद आबादी को खतरनाक जोन से निकाल लिया गया। ठट्ठा में 9, सजावल और बदीन में 14 रिलीफ कैंप कायम। कराची में इब्राहिम हैदरी से 5,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش۔ بلوچستان کے ساحلوں پر سمندر بفر گیا۔ ہب گڈانی بریکنگ شپ یارڈ کی سڑکوں لہروں کی نظریں ہو گئی اور قریبی گھوٹوں کا گڈانی شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ اور واڑہ میں سمندری پانی آبادی میں داخل ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں محصور۔ گوادر، ہب، کنڈ ملیر، سون منیانی اور لسبیلا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ انتظامیہ کی ماہی گیروں کو 17 جون تک کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ طوفان کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے وفاقی وزراء کی کمیٹی قائم۔ کراچی میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہتے ہیں سمندر سے ماہی گیروں اور ساحلی علاقوں سے آبادی کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ اللہ نے چاہا تو شہریوں کو طوفان کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے میں کامیابی ہوگی۔ طوفان ٹلنے تک متاثرین کو خوراک، صاف پانی، طبی سہولیات دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ سمندری طوفان کی بلند لہریں ممبئی سے ٹکرا گئیں۔ بھارتی گجرات کے ضلع سوراشٹر اور پور بندر میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش، طوفانی ہواؤں سے درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ گجرات میں ہنگامی حالت نافذ، ہزاروں افراد کا انخلاء۔ ساحلی اضلاع میں اورنج ٹرین الرٹ جاری اور سکولوں میں چھٹیاں کر دی گئیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان آج گجرات کے جاٹوا پورٹ کو عبور کرے گا۔ کراچی میں شہریوں کی غیر ذمہ داری، طوفانی لہریں دیکھنے بچوں کو لے کر ساحل پر پہنچ گئے۔ سی وی پر دفعہ 144 کے نفاذ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ لوگوں کے ساحل پر آمد روکنے کے دعوے صرف دعوے ہی ثابت ہوئے۔ پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شہریوں کو کھلے دل سے سمندر کا نظارہ کرنے دیا۔ طوفانی ہواؤں سے ونڈ پاور پلانٹس بند کر دیے گئے۔ سمندر میں LNG کی ترسیل متاثر۔ وائپر جوائے کے اثرات بجلی کی پیداوار پر بھی پڑنے لگے۔ ایٹمی پاور پلانٹس کی پیداوار بھی کم کر دی گئی۔ بجلی کا شارٹ فال بڑھ کر 7284 میگا واٹ ہو گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 19200 بیگم تلک 26500 میگا واٹ۔ حفاظتی نقطہ نظر سے بجلی بند کرنا پڑ سکتی ہے۔ سمندری طوفان سے بجلی ترسیل میں ابھی تک کوئی خلل نہیں آیا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس، کہا 15 سے 18 جون تک ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ ہواؤں سے ٹرانسمیشن لائن میں خلل آئے گا۔ سمندر کے سندھ کے ساحلی علاقوں میں 2000 اہلکار بھیج دیے۔ وزیر توانائی نے مزید کہا موسم گرما میں 4 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ موسلادھار بارشوں سے سوات میں سیلابی صورتحال، دریائے سوات میں پانی کی سطح بلند، پانی کے بہاؤ میں مسلسل تیزی، دریا کا پانی کناروں سے باہر نکل آیا۔ وادی گبرال میں سیلابی پانی گھروں، مکانوں اور دکانوں میں داخل۔ بحرین بازار، لامبٹ، چم گھڑی کے مقام پر مین سڑک بلاک، سیاحوں اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ مقامی لوگ نے نقل مکانی شروع کر دی، انتظامیہ غائب۔ حیدرآباد کی چابی پیپلز پارٹی کے میئر کاشف شورو کے حوالے، بلا مقابلہ میئر حیدرآباد منتخب۔ صغیر قریشی ڈپٹی میئر بن گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کا انتخاب آج ہوگا۔ انتخابی عمل کے لیے پولنگ سٹیشن تبدیل، الیکشن کمیشن نے آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم کو پولنگ سٹیشن قرار دے دیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں اگر حافظ نعیم الرحمان میئر بنے تو ان سے مکمل تعاون کریں گے۔ ادھر حافظ نعیم الرحمان نے پیپلز پارٹی سے پھر مینڈیٹ تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اب کوئی قیامت تک 9 مئی جیسا گھناؤنا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ چیئرمین PTI نے اپنے حامیوں کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا چیئرمین تحریک انصاف کتنی آسانی سے بھول گئے کہ وہ 1 سال تک اپنے حامیوں کو تشدد پر اکساتے رہے۔ حقیقی آزادی کے نام پر لوگوں کا جذباتی استحصال کیا گیا۔ 9 مئی کے حوالے سے ان کی تقریریں اور ٹویٹس موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے چیئرمین PTI کو جدید دور کا جوزف گوئبلز قرار دے دیا۔ 9 مئی کو ملک کے خلاف بغاوت کی گئی، لوگوں کے بچوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں، وہ شخص سیاسی لڑائی نہیں لڑ رہا، ریاست پر حملہ کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال،
کہتے ہیں پرویز الہی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا رہا کہ اسمبلی نہ توڑو، پی ٹی آئی استعفے نہ دیتی تو آج یہاں ایوان میں موجود ہوتی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں منظوری دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جسٹس مسرت ہلالی کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کی تجویز دی تھی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ تعیناتی اتفاق رائے سے ہوئی۔ آئی ایم ایف نے بجٹ میں بعض چیزوں پر وضاحت مانگی۔ عالمی مالیاتی ادارے کو اخراجات اور ٹیکسوں پر تشویش ہے۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کی میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں بجٹ کی حکمت عملی سے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا، اسٹریٹجک لیول پر بات چیت ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف ایکسچینج ریٹ اور پالیسی ریٹ پر اسٹیٹ بینک سے بات کرے گا۔ پیٹرولیم ڈی بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف قانون میں گنجائش رکھی۔ موڈیز اور بلومبرگ کو خراب پاکستانی معیشت پر تشویش، روپے کی قدر گرنے سے ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ آئی ایم ایف پیکج کے بغیر اور زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم ہونے کے باعث ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھا۔ موڈیز کی رپورٹ، بلومبرگ کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے $6.7 ارب کے پروگرام پر بات چیت کا آغاز نہیں کر سکا۔ پاکستان 30 جون کو ختم ہونے والا موجودہ پروگرام بھی نہیں چلا پائے گا۔ پاکستان $2 ارب کے فنانسی گیپ کو بھرنے کے لیے حتمی کوشش کر رہا ہے، مگر شرح سود بڑی رکاوٹ ہے۔ اور بھارت ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کا سامنا کرنے سے ڈرنے لگا۔ اگلے 3 سال دونوں حریف ٹیموں میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2023-25 کے شیڈول کا اعلان۔ چیمپئن شپ کا آغاز انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں موجود 14 میچ کھیلے گی۔